الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی نے مسلمانوں کو جو عظیم الشان نعمتوں سے مالا مال فرمایا اور جن نعمتوں میں اللہ نے دوسروں کو شریک نہیں ٹھہرایا. سورج کی حرارت ایک نعمت ہے لیکن سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. زمین اللہ تبارک تعالی کی مخلوق ہے، نعمت ہے، سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کافر، مشرک، مسلمان، یہودی، عیسائی. اللہ تبارک تعالیٰ کی جو مخلوق نباتات ہے، ایگریکلچر جس کو کہتے ہیں، اس سے بھی سب فائدہ اٹھاتے ہیں. کھیتی باڑی ہندو بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، زراعت کافر بھی کرتا ہے، مومن بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے. لیکن مومن اور مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت کا انہوں نے اقرار کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لانے کا، تصدیق کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا اور وعدے کو نبھا رہے ہیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کچھ خاص فضل جس میں اللہ کے پیغمبروں کے دین کے اسلام کے دشمن شریک نہیں ہو سکتے، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ان خاص فضل میں، کرم میں، احسانات میں اللہ نے جہاد مسلمانوں کو دیا ہے. اللہ نے شہادت کا ثمرہ، شہادت کا میٹھا پھل، شہادت کی لذت اللہ نے صرف مسلمانوں کو دی ہے. کافر
اپنے ملک کی حفاظت کے لیے مر جائے تو اس کے مرنے کو شہید نہیں کہتے اور اس کی ڈیوٹی کو جہاد نہیں کہتے. اور مسلمان اسلامی مملکت اور مجاہدین کی پہرے داری کچھ لمحوں کے لیے کرے، کچھ ساعتوں کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں. یہ ساری زندگی ریٹائرڈ ہونے تک بی ایس ایف بن کر رہے، اپنے ملک کی سرحد پر سردیوں میں گرمیوں میں اپنی آل اولاد کو، بیوی بچوں کو، خاندان کو، قبیلے کو چھوڑ کر رہے. کچھ اجر نہیں ملے گا، ملے گا تو پروموشن ملے گا، تنخواہ ملے گی، راشن ملے گا اور ٹرین کی ٹکٹ ملے گی، یا اور بہت ہوگا، مجاہدوں کی گولیاں ملیں گی. اللہ نے یہ انعام، یہ فضل، یہ کرم مسلمانوں کو دے رکھا ہے. اس راستے کی لذتیں، اس راستے کی حلاوتیں جو اس میں قدم رکھتا ہے وہی پہچان سکتا ہے. یہاں بیٹھ کر چار دیوانی میں جمعہ کے بیان میں مذاکرہ کرنا یقیناً عبادت ہے. کم سے کم اشارہ کر کر، پہلے کہتے تھے انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانا، اب انگلی میں بھی اشارہ کر کر، انگلی کا بھی دل کا اشارہ کر کر. کیا کریں، ہم ایسے کمزور زمانے میں ہیں اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے. کہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. آقا نے پوچھا، اے فاروق آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ ہر چیز کے 2 حصے کر دیے، 50% 50% گھر کے لیے اور آدھا آپ کے لیے. ایک چادر تھی، بیچ میں سے کاٹا، آدھی گھر والوں کے لیے، آدھی آپ کے لیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے مقابلے میں کم تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دل میں سمجھ رہے تھے کہ آج فاروق آگے بڑھ گیا صدیق سے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو بکر آپ کیا چھوڑے، کیا لے کر آئے؟ فرمایا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا سب کچھ تھا سب میں آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. آقا نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا. اللہ کے نبی کے دین کے جو جتنا قریب رہتا ہے وہ بیوی کی محبت سے، اولاد کی محبت سے، مال کی محبت سے، دولت کی محبت سے اتنا ہی دور رہتا ہے، اتنا ہی دور رہتا ہے. وہ اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. ارے بھائی، آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، نیم پلیٹ کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے یہ LLB ہیں، یہ لائر ہیں، یہ ایڈوکیٹ ہیں، یہ مسجد کے امام ہیں، یہ مدرسے کے محتمیم ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، یہ لیکچرار ہیں، یہ پروفیسر ہیں، اور یہ جو ہے بزنس مین ہیں، یہ لینڈ لارڈ ہیں، یہ کسان ہیں، یہ کارخانے کے مالک ہیں، یہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں، یہ پولیس محکمے کے ہیں، یہ فوج کے ملازم، یہ لکھا ہوا رہتا ہے. لیکن اگر کسی کی تختی پر یہ لکھا ہوا ہو یہ بیت الخلا کرنے والے، استنجا کرنے والے ہیں، اور استنجا کے بغیر بیت الخلا گئے بغیر کوئی باقی ہے، یہ کوئی لکھنے کی چیز ہے، ایک ضرورت ہے. آدمی اس کے تذکرے کو حقیر سمجھتا ہے، اس کے بیان کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا. یہ مجبوری ہے دنیا کی کہ آدمی پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، یہ مجبوری ہے مومن کی، یہ مجبوری ہے مسلمان کی کہ اللہ نے اسے اس دنیا میں بھیج دیا ہے. ورنہ آقا نے فرمایا مالی بڑی دنیا، مجھے اور مال سے کیا لینا دینا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا. میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی ایک پل کو پار کر رہا ہو، آگری سبیل اور مسافر، ایک مسافر کو ایک
ٹھکانے سے، ایک بس اسٹاپ سے، ایک ریلوے اسٹیشن سے کیا لینا دینا؟ اس کی منزل شہادت ہے، اس کی منزل جہاد ہے، اس کی منزل حور عین سے نکاح کرنا ہے، اس کی منزل جنت الفردوس ہے. کیا لینا دینا؟ کسی آدمی کو دیکھا آپ نے کہ اس کو جانا ہے مدراس، راستے میں 9 اسٹیشن آئے، ہر اسٹیشن میں پوجا میں لگ گیا، ہر اسٹیشن میں پھول لگا. کون بے وقوف یہ کام کرے گا؟ طالب شہادت اور جذبہ جہاد سے سرشار آپ جو آدمی نئے ہیں یا جن تک پہلی مرتبہ یہ بات پہنچ رہی ہے تو وہ سمجھیں گے اسلام کے الگ شعبے ہیں. مولوی صاحب ایک شعبے میں کام کر رہے ہیں، مدرسہ ایک شعبے میں کام کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ والے ایک شعبے میں کام کر رہے ہیں، خانقاہ والے ایک شعبے کے اندر کام کر رہے ہیں، چندہ والے ایک شعبے میں کام کر رہے ہیں، یتیم خانے بنانے والے، مسجد مدرسہ تعمیر کرنے والے، تو جیسے اور شعبے ہیں، جہاد بھی ایک شعبہ ہے. حضرت کیا یہاں بنگلور میں، کرناٹک میں، ہندوستان میں، بی جے پی کی حکومت میں، سیکولر حکومت میں، جمہوری حکومت کے اندر خواہ مخواہ یہ چھیڑ چھاڑ کی ضرورت کیا ہے؟ شعبہ کوئی بھی ہو، لیکن جذبے جہاد کے بغیر اور جذبے جہاد کے جذبے کے بغیر اللہ تک وہ نہیں پہنچ سکتا. وہ کرے نہ کرے یہ اور بات ہے، بسترے پر موت آ جائے اور بات ہے. آقا نے فرمایا دعوت و تبلیغ میں یہ جڑا رہا، قرآن کی تفسیر میں یہ جڑا رہا، مسجد کا امام یہ بنا رہا، ساری زندگی اذان یہ دیتا رہا، مسجدوں کی تعمیر یہ کرتا رہا، یتیم خانوں کی تعمیر یہ کرتا رہا، کنویں یہ بناتا رہا، سوشل ورکر یہ رہا، سب کچھ ہے. اللہ کے راستے میں مر مٹنے کا جذبہ نہیں. آقا نے فرمایا کہ وہ مرے گا تو منافق بھی موت مرے گا. کسی شعبے سے آپ لگے ہوئے ہوں، اور یہ تو آج کی یہ مصیبت ہے، یہ آج کی وبا ہے، یہ آج کا فتنہ ہے کہ ہم مسلکوں میں، پارٹیوں میں، فرقوں میں بڑھ گئے ہیں. ورنہ میں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، محدثین کا شعبہ کیا وہ جہاد سے جڑے ہوئے نہیں تھے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس کیا اتنی وزنی تلوار نہیں تھی کہ عام آدمی اس کو نہیں اٹھا سکتا تھا؟ وہ حدیث سے جڑے ہوئے ہیں لیکن جذبہ جہاد سے سرشار ہیں. اس ہندوستان کے اندر شہنشاہ جلال الدین اکبر دین الہی کا فتنہ برپا کیا. کیا طالبان اس وقت باحیات تھے؟ کیا ملا عمر آ چکے تھے؟ کیا حضرت اسامہ آ چکے تھے؟ کیا ایمن الظواہری پیدا ہو چکے تھے؟ کیا القاعدہ وہ منظم ہو چکا تھا؟ کون تھا؟ ایک خانقاہ کے اندر بیٹھنے والا صوفی، ذکر کرانے والا، ضرب لا الہ الا اللہ کی مچے کرانے والا، حدیث کا پڑھنے والا، حدیث کا پڑھانے والا، یہ صوفی ایک باصفا تھا. یہ خانقاہ کا ذمہ دار تھا جس کا نام دنیا، جس کے نام سے جانتی ہے دنیا، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. وہ مطمئن نہیں بیٹھے تھے اپنی خانقاہ پر. امام بخاری مطمئن نہیں بیٹھے تھے اپنی درسگاہ پر، اپنے درس حدیث پر. شہداء کی فہرست اٹھا کر دیکھیں، ہزاروں محدثوں کے نام ملیں گے، ہزاروں فقیہوں کے نام ملیں گے، ہزاروں خانقاہوں کے بیٹھنے والے ذاکرین اور ان پیر و مرشدوں کے نام ملیں گے. کس سمت میں آپ جائیں گے؟ فقیہوں کی سمت میں، مفسروں کی سمت میں، اور مفتیوں کی سمت میں، علماء کی سمت میں، داعیوں کی سمت میں. یہ روح ہے. وَذَرْوَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادِ. یہ ہر طبقے کے ساتھ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ریلوے انجن ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بوگیاں لگی ہوئی رہتی ہیں. جنرل بوگی بھی ہوتی ہے، اے سی بھی ہوتی ہے، 2 ٹائر بھی ہوتا ہے، 3 ٹائر بھی ہوتا ہے، فرسٹ کلاس بھی ہوتا ہے. ہر ایک کا ٹکٹ اپنا، ہر ایک کی فیسلٹیز
اور اس کی خوبیاں اپنی جگہ. جنرل بوگی کے اندر 60 روپے ٹکٹ، فرسٹ کلاس کے اندر 2000 روپے ٹکٹ، اور پھر اے سی کے اندر 1500 روپے ٹکٹ. اس کی خوبی، اے سی بوگی کی خوبی اپنی جگہ، جنرل بوگی کی خوبی اپنی جگہ، فرسٹ کلاس کی اپنی جگہ، چیئر کار کی اپنی جگہ، اور نان اے سی جو ریزرویشن کے ڈبے ہیں ان کی خوبی اپنی جگہ. سب بوگیاں اپنی اپنی خوبیاں، اپنے اپنے کمالات رکھتے ہیں. آپ سمجھیے گا کہ ایک بوگی دعوت و تبلیغ کی ہے، ایک بوگی اماموں کی ہے، ایک بوگی محدثوں کی ہے، ایک بوگی فقہا کی ہے، ایک بوگی خانخواہ والوں کی ہے، ایک بوگی دین کی داعیوں کی ہے، ایک بوگی ضرب لا الہ الا اللہ کے کرانے والوں کی ہے. لیکن ساروں کا سمبند اور ساروں کا رشتہ انجن سے جڑا ہوا ہے، جو جہاد کی بھاپ دے کر اس کو منزل تک پہنچانے والا ہے. اگر کوئی بوگی کا رشتہ انجن سے کٹ جائے گا وہ منزل تک نہیں پہنچائے گا. اسی طریقے سے یہ اسلام کی بوگیوں کا کسی کا رشتہ جہاد والی شہادت والے انجن سے رشتہ کٹ جائے گا، نہ اسے بجلی ملے گی، نہ وہ منزل تک اپنی پہنچ پائے گا. بوگیاں اپنی جگہ پر ہیں لیکن انجن سے رشتہ ہر بوگی کا ہونا چاہیے. یہی اسپرٹ اور یہی جذبہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا. اور یہ جذبہ وہ تھا، نہ باپ کی رعایت کرتے تھے، نہ اولاد کی رعایت باپ کرتا تھا، نہ شوہر بیوی کی رعایت کرتا تھا، نہ بیوی شوہر کی رعایت کرتا تھا. ہم دنیا کے کتے اور جورو کے غلام اور مال کے پجاری بن چکے ہیں. اس لیے ہمیں جورو عزیز ہے، ہمیں شہادت عزیز نہیں، اللہ کے راستے کے اندر مر مٹنا عزیز نہیں. یہی تو قرآن تھا جس نے کہا تھا کہ ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہی تو قرآن تھا جس نے کہا تھا تفسیر کے اندر کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. یہی تو قرآن تھا جس نے کہا تھا اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا درجہ جسے تکلیف نہیں دینی چاہیے وہ ماں ہے اور باپ ہے. جس کو قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکی نہ دو. اور قرآن نے کہا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا کہ ان کی تم جو ہے اطاعت کیا کرو، نافرمانی نہ کیا کرو، اور ان کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کیا کرو. جو ماں کو ستائے گا عبادت کے ذریعے سے اگر وہ جنت میں جانا چاہے گا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں انکار کر دے گی. اگر کوئی حج کے راستے سے، اگر کوئی عمرے کے راستے سے، اگر کوئی عبادات کے راستے سے، اگر کوئی خانقاہ کے راستے سے، اگر کوئی چلے اور سال کے راستے سے، اگر کوئی ذکر کے حلقوں کے راستے سے جنت کو جانا چاہے گا تو جنت میں جانے کے لیے دروازہ چاہیے. دروازہ ٹوٹ کر دیوار پھلانگ کر کوئی جا نہیں سکتا. اور حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے. آقا نے فرمایا ایک جو ہے مسکراہٹ اور محبت بھری نگاہ باپ کو دیکھنا حج مبرور کا ثواب رکھتا ہے. جس قرآن نے اور جس حدیث نے یہ مقام باپ کا دیا، یہ مقام جو ہے اور ماں کا دیا، اولاد کا یہ مقام دیا. حضرت سعد ابن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کا معرکہ بپا تھا اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں اگر ایک ہی مرد ہے وہ عورتوں کی حفاظت کیا کرے، وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے، وہ بھی اللہ کے راستے کے اندر جو ہے شہادت کا جام نوش کرنے والا ہے. اللہ کے یہاں اس کی شب گزاری مجاہدوں کی پہرےداری کے برابر ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے اگر کوئی رکتا ہے تو اس کا رکنا بھی عبادت ہے. حضرت سعد ابن خیثمہ یہ باپ ہیں، یہ بیٹے ہیں. بدر کا معرکہ بپا ہو گیا اور اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر نکل پڑو. آج میں خانقاہ کو کہتا ہوں اللہ کا راستہ، میں جمعہ کا بیان دیتا ہوں اس کو کہتا ہوں اللہ کا راستہ، وہ چلے کو کہتا ہے اللہ کا راستہ، وہ جھنڈے کو کہتا ہے اللہ کا راستہ، وہ عرس و قوالی کو کہتا ہے اللہ کا راستہ، اور وہ دیوبند کے 7 سالہ اجلاس کو، دستار بندی کے جلسے کو کہتا ہے اللہ کا راستہ.
آج مسلمانوں نے ٹھٹا کر رکھا ہے، مذاق بنا رکھا ہے جب قرآن اللہ کا راستہ کہتا ہے۔ مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں اللہ کا راستہ، صحابہ جب کہتے ہیں اللہ کا راستہ، نبی جب کہتا ہے اللہ کا راستہ، اس سے مراد صرف اور صرف یہ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ چندہ اللہ کا راستہ ضرور ہے، لیکن فی سبیل اللہ کی اصطلاح اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ مسجد کی طرف اگر کوئی اپنے گھر سے قدم بڑھاتا ہے وہ اللہ کے راستے میں بڑھاتا ہے، لیکن فی سبیل اللہ کی اصطلاح اس کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی۔ رحمت اللہ علیہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ان پر ہو۔ آپ کے علاقے میں باشو بیٹھے بیڑی بنانے والے، باشو بھائی مر گئے، اب باشو بھائی مرنے کے بعد کہ باشو بھائی رحمت اللہ علیہ دماغ خراب ہے، بیڑی بنا رہا تھا، بھائی دعا تو دے رہے، اللہ کی رحمت ان پر ہو، لیکن یہ رحمت اللہ ایک ایوارڈ ہے، رحمت اللہ ایک میڈل ہے، رحمت اللہ ایک اعزاز ہے۔ یہ ہر کس و ناکس کو، داڑھی منڈوں کو، رشوت خوروں کو، حرام خوروں کو رحمت اللہ علیہ نہیں، شیخ عبد القادر کی اوصاف آئیں گے رحمت اللہ علیہ کہا جائے گا، غوث پاک کے اوصاف آئیں گے رحمت اللہ کہا جائے گا، خواجہ اجمیری کے اوصاف آئیں گے رحمت اللہ کہا جائے گا، شاہ محمد الیاس کے اوصاف آئیں گے رحمت اللہ کہا جائے گا، شاہ محمد اسحاق کے اوصاف آئیں گے رحمت اللہ کہا جائے گا، شاہ ولی اللہ کے اوصاف آئیں گے رحمت اللہ کہا جائے گا۔ میکینک بیرنگ چرا کر، پیٹرول دبا دبا کر، ڈاکٹر کڈنی چرا کر مر گیا اور دوسرے دن کہہ رہے ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ۔ بھائی دعا تو دے رہے ہو، رحمت کے معنی اللہ کی رحمت ان پر ہو، علیہ الصلاۃ والسلام، ان پر صلاۃ ہو اور سلام ہو، اللہ کی رحمتیں، تو کہو باشو بھی علیہ الصلاۃ والسلام سناتے ہیں۔ آپ نے سنا عبد الخبیر بھائی علیہ الصلاۃ والسلام، غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، حضرت اشرف علی تھانوی رضی اللہ عنہ۔ کیا رضی اللہ عنہ کے معنی؟ اللہ ان سے راضی ہو۔ کیا اشرف علی تھانوی سے اللہ راضی ہونے کی ہم دعا نہیں کر سکتے؟ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں؟ حضرت یہ خاص الفاظ خاص پیغمبروں کے لیے، خاص صحابہ کے لیے، خاص تابعین کے لیے، خاص اولیاء کے لیے ہیں۔ فی سبیل اللہ کا بھی لفظ خاص مجاہدین جو اپنی جان و مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے والا ہے اس کے لیے ہے، وہ جماعت میں جا کر بیل کا گوشت کھانے والے کے لیے نہیں ہے۔ بہت اور قوالی کر ننگا ڈانس دیکھنے والے، عشق و معاشرے کی قوالی دیکھنے والے کے لیے نہیں ہے۔ جب رضی اللہ عنہ جس کے لیے کہتے ہیں یور آنر، آپ کہیے، اپنے بھائی کو کہیے، اجازت ہے۔ ایک لائر دوسرے لائر کو کہیے یور آنر، وہ مانے گا نہیں۔ یہ خاص اصطلاح ہے جج کے لیے۔ ہندوستان نے ہندوستان کی عدالتوں کے منصفوں اور ججوں کے لیے یہ لفظ وضع کیا ہے، ایک عزت والا لفظ ہے۔ وقت کا علامہ، وقت کا غوث، وقت کا ابدال، وقت کا امام کٹہرے میں کھڑا ہوگا، اس کی حیثیت ملزم کی ہوگی۔ یہ نہیں کہ کھڑمت جج کے سامنے اس علامہ صاحب کو کہیں یور آنر، تو کہے گا اس نے قانون کا احترام نہیں کیا، اس نے عدالت کی توہین کی۔ فی سبیل اللہ یہ بدری خصلت والوں کے لیے، احد کے خصلت والوں کے لیے، تبوک کے خصلت والوں کے لیے۔ خبردار، ہوشیار، ان کے زبانوں پر لگام لگاؤ، ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ آگ کی لگام ان کے زبانوں کے اندر لگائے گا۔ توحید حدیث کے اندر، قرآن کے اندر رد و بدل، نہ پیران پیر کو اجازت تھی، نہ ان کے باپ کو اجازت تھی، نہ غوث کو اجازت تھی، نہ عبدال کو اجازت تھی، نہ صدیق کو اجازت تھی، نہ فاروق کی اجازت تھی۔ ارے کلام پاک کی تبدیلی نبی بھی نہیں کر سکتا۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جسے اللہ نے حلال کیا آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے؟ فی سبیل اللہ قرآن کس کو کہتا ہے؟ حدیث کس کو کہتی ہے؟ اس میں آئے تو طواف کا ثواب، حجر اسود کو چھونے کا ثواب، 70 عمریاں کا ثواب،
اتنی جو ہے رات جگنے کا ثواب، یہ قیامت کے دن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرا دامن پکڑنا بات غلط ہو، اللہ آگے پیچھے کے الخاب کو نہیں دیکھتا۔ میری حیثیت کیا ہے؟ گندے نطفے سے من ای شیء خلق، من نطفہ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر۔ میری حیثیت کیا اللہ کے یہاں؟ ایک گندے ناپاک اچھلتے ہوئے خطرے سے میں پیدا ہوا اور ماں کی گندے ناپاک خون کو پی کر میں نے پرورش پائی، بس اللہ اتنا ہی جانتا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت علامہ صدر صاحب، مفتی صاحب اور جو ہے فلاں علاقے کے جمعیت کے فلاں صاحب اور علامۃ الدہر صاحب اور محدث صاحب شیخ الحدیث، وہ سب تمہارے کہنے، اللہ تو کتنے جانتا ہے۔ من ای شیء خلق، من نطفہ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر۔ تمہیں کسی کے غوث کہنے سے وہ غوث نہیں ہو جاتا، اللہ کے یہاں کیا ہے؟ حبشہ والوں نے بلال کا مقام گھٹایا، اللہ نے بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے دنیا والوں کو بتایا، اے حبشہ کے کمیروں، جس بلال کو تم نے گری نگاہ سے دیکھا، آج یہ بلال آج کعبے سے افضل ہے، کعبہ اس کے قدموں کے نیچے آ چکا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ القاب امیر شریعت صاحب، شیخ الحدیث صاحب، شیخ الاسلام صاحب، شیخ الہند صاحب، من ترا حاجی بغیم تو مرا حاجی بغیم۔ ایک کام کرنا، کون حج کو جائے گا، کون عمرہ کرے گا، کون احرام کی پابندیاں سہے گا؟ بمبئی کے ہوٹل کو جائیں گے، عیش کریں گے، سر منڈائیں گے، میں تجھے حاجی بول دوں، تو مجھے حاجی بول لے، بولنے سے اللہ کے یہاں حاجی ہوتا ہے؟ یہ دنیا کے القاب ہیں۔ یہ حضرت جی، یہ مولانا صاحب، یہ مولانا زبیر صاحب، یہ مولانا انعام صاحب، اللہ نہیں جانتا کہ یہ مرکز کے ذمہ دار تھے یا نہیں تھے، اللہ صرف یہ جانتا ہے من ای شیء خلق۔ یہ تو ہم دنیا والے کہتے ہیں، یہ دین کا دائی، یہ نورانی مسجد کا خطیب، یہ جمعیت علماء کا صدر، یہ دارالعلوم، جو یہ دنیا والے کہتے ہیں، یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ دنیا کی پوری تبلیغ کا ذمہ دار یہ دنیا والا خدا کہتا ہے من ای شیء خلق، کس چیز سے پیدا ہوا؟ خلقہ من نطفہ، اللہ نے اس کو ایک نطفے سے حقیر گندے پانی سے، جو گندا پانی ہماری پیان پر لگ جائے، ہماری ران پر لگ جائے، عورت کا حیض، عورت کا نفاس ہمارے کپڑے پر لگ جائے، ہمارے چہرے پر بل پڑ جائے، اللہ تو صرف یہ کہتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم گندے پانی سے حیض کو چاٹ کر تم پڑے ہو، ایک کیڑے ہو تم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، والذی خلقکم وصورک، اس نے پیدا کیا اور اس گندے پانی کے اندر نقشے بنائے۔ حقیقت کیا ہے؟ میرے استاد کی، میرے باپ کی، میرے دادا کی، دنیا کے اندر یہ القاب ہیں۔ تو کبھی آپ نے حدیث کے اندر سنا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا، اے نورانی مسجد کے خطیب و امام صاحب حضرت علامہ مفسر قرآن، خطیب بے باک، شعلہ بیان، شیری، یہ سب نہیں چلے گا۔ اللہ کہے گا گندے نطفے سے پیدا ہونے والے کیڑے، آج تیرا پتہ چلے گا کہ تیرے نامہ اعمال تیرے سیدھے ہاتھ میں ہے یا ڈامے ہاتھ میں ہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اب پتہ لگے گا کہ سیدھے ہاتھ میں نام۔ یہ تم کہتے رہو بھائی حضرت حق بولتے ہیں، چیخ کر بولتے ہیں، شعلہ بیان ہے، شیری بیان ہے، ڈرتے خدا کے یہاں کیا مقام ہے؟ اللہ کیا نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے من نطفہ خلقہ فقدر، ایک گندا اچھلتا ہوا۔ اور سورہ تاریخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، اگر تجھے اس کا عطا پتہ چاہیے، اگر تجھے اس کا ایڈریس چاہیے، سورہ تاریخ کلام پاک کا 30واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں یخرج من بین الصلب والترائب، یہ ریڑھ کی ہڈی اور ترائب کے درمیان سے اچھل کر پیشاب کے راستے سے نکلنے والے منی کے قطرے سے تو پیدا ہوا۔ اب لگا لے القاب، چیف منسٹر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب،
کمانڈوز رکھ لے، باڈی گارڈ رکھ لے، ہوائی جہاز کے اندر اسپیشل کلاس رکھ لے، اور دنیا کے اندر اس تک پہنچنے کے لیے ہزاروں کتوں کی چیکنگ رکھ لے، اور قرآن کہتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر۔ جب تجھے پہلی مرتبہ اس گندے پانی سے جو پیٹ کی ہڈی سے اچھل کر نکل کر پیشاب کے راستے سے، اللہ تیری عجیب شان ہے، زبان عزت کی چیز ہے، آنکھ عزت کی چیز ہے، کان عزت کی چیز ہے، چہرہ عزت کی چیز ہے، ہاتھ عزت کی چیز ہے، کلام پاک پکڑا جاتا ہے، حجر اسود کو چھویا جاتا ہے، آنکھ عزت کی چیز ہے، ماں کو دیکھا جاتا ہے، باپ کو دیکھا جاتا ہے، کعبے کو دیکھا جاتا ہے، نبی کے روضے کی جالی کو دیکھا جاتا ہے، نبی کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے، پیر عزت کی چیز ہے، یہ جہاد کی طرف بڑھتے ہیں، ہاتھ عزت کی چیز ہے، AK-47 کلاشن کو پکڑ کر یہ دھڑ دھڑ اور گولیاں برسا کر کافروں کو انہیں ہاتھوں سے گولیاں چلا کر چیر کر ہم شہادت کی لذت پاتے ہیں، جہاد کے نغمے ہم گاتے ہیں۔ مولا اگر تو چاہتا تو اس گندے پانی کو ہاتھ سے نکالتا، اس ناک سے نکالتا، آنکھ سے نکالتا، دل سے نکالتا، دماغ سے نکالتا، لیکن وہ شرمگاہ جس کو دنیا کا ایک کمتر انسان بھی، زانی بھی، بدکار بھی، فاسق بھی اور رنڈی باز بھی چھپا کر رکھتا ہے، اللہ نے کہا تیری حقیقت میرے پاس یہ ہے کہ اس کا ڈھک تم جاننا چاہتے ہو، اس کا عطا پتہ اور تمہاری جنم کنڈلی تم جاننا چاہتے ہو، یخرج من بین الصلب والترائب، کہ میں اس گندے پانی کو پیشاب کی نالی سے نکال کر پیشاب کے راستے سے پہنچاتا ہوں۔ فخر کس بات کا، شان پتی کس بات کی، بنگلے کی، کوٹھی کی، مال کی، دولت کی، اپنی حقیقت کا پتہ لگے۔ انسان اس دنیا میں دل نہ لگائے، گھامڑ بے وقوف جس کو دنیا کے 100,000 لاکھ پاگل کتوں نے کاٹا ہوگا، سانپوں نے، اژدوں نے ڈسا ہوگا، جو اس دنیا کے در حضرت سعد ابن خیثمہ بگل بچ چکا بدر کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہے مرد ایک تو اجازت اور مرد دو، تو وہ دونوں اپنی مرضی سے ایک عورتوں کی حفاظت کرے گا اور ایک میدان جہاد میں آئے گا۔ خیثمہ بھی ہیں، سعد بھی ہیں، اور خیثمہ باپ ہیں، سعد بچے ہیں۔ فرمانے لگے کہ بیٹا دیکھ، باپ کا حکم ماننا بیٹے کے لیے ضروری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے دیندار، علماء کا بیان سننے والے، خانخواہوں میں جانے والے، ارے بھائی یہ تیرا کیا کروں، بڑے نہیں مانتے، ارے بھائی یہ شادی محل کے اندر کیا مرا کیا کروں اماں کی خواہش، ارے بھائی یہ جوڑا جہیز کیا، یہ شادی کے اندر حرامی پنا بے پردگی کیا کروں میرے گھر والے کی خواہش، میں دیندار، پہلے سب کا مسلی، تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھنے والا، روزہ نہیں چھوٹتا میرا، ہر سال عمرے کے ٹور پر جا کر پکنک منا کر آنے والا، یہ کیا گھریلو مجبوری، ارے داڑھی نہیں، یہ کیا ڈیوٹی کی مجبوری۔ باپ اور بیٹے کے رشتے سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، قرآن نے کہا اگر وہ کافر اور مشرک بھی ہوں ان کی نافرمانی نہ کرنا، ان کا دل نہ دکانا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کفر اور شرک اور گناہوں کے کاموں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کہ یہ باپ جو جنت کا دروازہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابا جہاد اور شہادت اور جنت کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ابا آپ کے قدموں پر میں قربان ہو جاتا، کیا کروں جہاد کا مسئلہ ہے، کیا کروں شہادت کا مسئلہ ہے، اب ابا نہیں رہے آپ، میں دوڑ لگاؤں گا، مجھے نہیں چاہیے باپ، مجھے جنت کے حوروں سے، مجھے جنت کے غلمانوں سے ملاقات کرنا ہے، مجھے جنت کے سب پگوٹوں کے اندر اپنی روح کو داخل کروا کر عرش کے پاس لگے ہوئے خندیوں کا طواف کر کر رب ذوالجلال کے جمال اور کمال کا دیدار کرنا ہے۔ ابا جائیداد کا مسئلہ ہوتا،
ابا پراپرٹی کا مسئلہ ہوتا، ابا بیوی کا مسئلہ ہوتا، ہر بات سر تسلیم خم کرتا، میں کیا کروں یہ جہاد کا مسئلہ ہے۔ ابا کہنے لگے بیٹے عمر میں زیادہ ہوں اور تو کم ہے، ہو سکتا ہے زندگی کے اندر اور تو جہاد کے نقشے دیکھ لے، شہادت کے نقشے دیکھ لے، بیٹا مجھے اجازت دے دے۔ کہنے لگے ابا کس نے دیکھا ہے موت کے پیغام کو، کس نے اللہ کے پاس زندگی کو لکھا کر لایا ہے؟ کیا زندگی کی ضمانت ہے کہ ہم صبح کریں شام کے اندر ہم زندہ رہیں، ہم شام میں سوئیں اور صبح میں ہمارا شمار زندوں میں ہو؟ ابا معافی نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باپ ہیں، بیٹے ہیں، بیٹے کو باپ کا مقام معلوم ہے، باپ کو بیٹے کا مقام معلوم ہے، لیکن نہ باپ بیٹے کی رعایت کرتا ہے، نہ بیٹا باپ کی رعایت کرتا ہے، نہ دنیا آتی ہے، نہ خاندان آتا ہے، نہ قبیلہ آتا ہے۔ ارے بھائی داڑھی کیوں مڈایا؟ میری اماں کو پسند نہیں، اور امامہ کیوں چھوڑ دیا؟ میرے باپ کو پسند نہیں۔ ارے بھائی تو جو ہے عیسائی کانوینٹ کے اندر داخلہ کیوں لے لیا؟ اس لیے کہ ہمارے گھر والے مجھے مجبور کرتے ہیں، یہ ماں باپ کی مجبوری ہے۔ ارے بھائی تو جوڑے جہیز کو کیوں لے لیا؟ حضرت میری تمنا نہیں، یہ میری بہن کی تمنا تھی۔ شریعت کے سامنے نہ باپ باپ ہے، نہ بیٹا بیٹا ہے، نہ اولاد اولاد ہے، نہ خاندان خاندان ہے، نہ قبیلہ قبیلہ ہے۔ کفن کی گھاٹی کے ساتھ یہ رشتے ختم ہو جائیں گے، کفن کی گھاٹی کے ساتھ یہ تعلقات ختم ہو جائیں گے، کفن کی گھاٹی کے ساتھ بینک بیلنس کا رشتہ ختم ہو جائے گا، کفن کی گھاٹی کے ساتھ یہ دنیا اجنبی لگنے لگے گی، کفن کی گھاٹی کے ساتھ اپنا سایہ پرایا ہونے لگے گا۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ اگر مرنے والے کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے اور کچھ لمحوں کے لیے دنیا کا ہوش دے دیا جائے اور دنیا کی سمجھ دے دی جائے، آقا نے فرمایا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اس تلوار سے اپنی اولاد کا سر قلم کر دے گا۔ وہ جو بیوی جس کا حیض و نفاس چاٹ چاٹ کر، جس کی غلامی کر کر مسجدوں سے دور ہوا تھا، خدا سے دور ہوا تھا، جہاد سے دور ہوا تھا، علماء سے دور ہوا تھا، خانقاہوں سے دور ہوا تھا، آج کسی تلوار سے اس بیوی کے ٹکڑے اتنا کرے گا کہ کوئی خصاب خیمے کے ٹکڑے اور گوشت کا خیمہ بنانے کے اندر کیا ٹکڑے کرے گا۔ ایک لمحے کے لیے ہوش آ جائے یہ بیوی ایک دھوکہ ہے، یہ اولاد ایک دھوکہ ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ میرے اللہ نے کہا کہ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، اولاد ماں باپ سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، مرو مرو۔ صاحب کہنے لگے بچوں کے نام کو کیا بھی کر کو مرنا نہیں کیا؟ ایسے دیوانے بھی الٹے باتیں کر رہی کوشش زمانے میں، بچی کے نام پر سعید، بیٹے کے نام پر گھر، اس کے نام پر یہ اللہ کا عذاب، یہ دنیا کی محبت جھک کر تیرا پاخانہ تجھے کھانے پر مجبور کرے گی۔ یہ اللہ کا عذاب، یہ دنیا کی محبت تجھے پیشاب پینے پر تجھے جھک کر مجبور کرے گی۔ بھاڑ میں جائے بیٹی، ہم اس کے خالق ہیں، ہم اس کے رازق ہیں۔ ہمارے مرنے کے بعد خبر سے، ریموٹ کنٹرول سے اور سنسر سے ہم اس کو روٹی پہنچائیں گے۔ کون سی بات کرتے ہو؟ مومن مسلمان ہو کر کیوں میں ڈھنڈا نہیں؟ کیا کروں جورو بچوں کی فکر، اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب۔ ہندوستان کا پرائم منسٹر مرارجی دیسائی پیشاب پیتا تھا، کیوں؟ زندگی کی طلب، دنیا کی محبت۔ اس دنیا کی محبت اور دنیا کی طرف انسان کو اس کا قارورہ شریف اور اس کا پیشاب کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تم حیض چاٹو، نفاس چاٹو، عورت کا پسینہ چاٹو۔ بڈی 1947 کی اولڈ ماڈل گاڑی، جگہ جگہ جو ہے سینسر، جگہ جگہ ٹنکرنگ کا کام، یہاں ٹاکے وہاں ٹاکے، سڑی بدبودار۔ اللہ نے کہا مر، میرے مرنے کے بعد میری جورو کا کیا ہوگا؟ بیوہ وہ نہیں، بیوہ یہ ہو رہا ہے۔ اسلام کا مت والا، نبی کا عاشق، جان شہادت کا طلبگار، بلڈنگوں کے پیچھے اور پتھر کے پیچھے، زمین کے پیچھے نہیں مرتا۔ میں تجھے دکھاتا ہوں کاروبار، نفے کا کاروبار۔ کوئی ہماری بلڈنگ نہیں، کوئی ہماری جائیداد نہیں، کوئی ہمارا بینک بیلنس نہیں، کوئی ہمارا انشورنس اور بیمہ کمپنی سے تعلق نہیں۔ میں بتاتا ہوں کلام پاک کا قسمی اللہ کا پارا
سورہ صف کا دوسرا رکوع، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارہ. ایک بزنس قرآن کہتا ہے بتانے کا. ایک بزنس مینجمنٹ کورس کرنے والے تجھے بتاتے ہیں کہ دھوکہ کیسے دیا جائے. ایک مرغئی ہے، رنگ بدل دیا گرین چکن، اور جو ہے اس کو کالا جلا دیا بلیک چکن. اور ایک مرتبہ امریکہ کے کارخانے کے جنس پینٹ کے جو ہے الیکٹرانک مشینوں سے سافٹ ویئر کی غلطی سے گھٹنے پھٹ گئے، اس کے اتنے گھٹنے پھٹ گئے تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نیا فیشن ہے 1997 کا کہ گھٹنے پر ایک نیا کپڑا لگایا جائے. مر اللہ کا عذاب ہے. نبی نے پیغام لگا کپڑا دیا تو کہنے لگا یہ عیب ہے، یہ سماج نہیں مانتا. امریکہ کی جنس کی کمپنی نے اور پینٹ بنانے والی کمپنی نے سافٹ ویئر کی غلطی سے پاخانے کی جگہ چھید کر دیا، گھٹنے کی جگہ چھید کر دیا. اللہ نے کہا کہ یہ تم فیشن بنا کر پہنا کرو، یہ تم جو ہے جدید ماڈرن تہذیب بنا کر تم اس کو اپنایا کرو. یہ جو ہے طالب نہیں ہوتا مال کا، دولت کا. یہ دنیا کے جتنے کارخانے ہیں اور دنیا کے جتنے علم کے شعبے ہیں اور دنیا کے جتنے خیر خواہ ہیں، یہ دھوکہ ہے دھوکہ. ایک سسٹر نرسنگ ہوم میں رہ کر ایسا مسکراتی ہے لگتا ہے کہ پڑھنے کے زمانے کی کالج کی گرل فرینڈ ہو. دھوکہ ہونے لگتا ہے، ایسے مسکرا کرا کر پیشاب صاف کرتی ہے پاخانہ. یہی نرس اور یہی سسٹر کل جاب مل جائے گورنمنٹ کے اندر تو آپ کہیں گے گلی کا کتا کم بھوکتا ہے، یہ کتیا زیادہ بھوکتی ہے. کہاں گئی یہ مسکراہٹ پیسوں کے لیے؟ یہ ڈاکٹر کے نرم اخلاق، کیا بھی کتنا اچھا ڈاکٹر بات کریا تو شادی بیماری چلی گئی. ایک کام کرو بغیر فیس کے بات کر کے بتانے بولو. سب دھوکے باز، سب دھوکے باز، مکار، عیار، دھوکے باز. تمہیں کوئی کامیابی نہیں دے سکتا. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. سافٹ ویئر بھی نہیں، ہارڈ ویئر بھی نہیں، امریکن کمپنی بھی نہیں، ٹاٹا بھی نہیں، برلا بھی نہیں، ریلائنس بھی نہیں. قرآن کہتا ہے هل ادلکم علی تجارہ، کاروبار بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دے گا. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ کے راستے کے اندر مر مٹو. کائنات کے اندر بزنس کس نے بنایا؟ ٹاٹا کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. برلا کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. اسٹیل پلانٹ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. سونے کے ذخائر کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. چاندی کے ذخیرے کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. اور اللہ نے دکان بنائے، اللہ نے کپڑوں کی تجارت بنائی. سب تجارتیں بنانے والا کیسا ہے؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں گا جو تمہیں دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دے گی، قبر میں بھی راحت پاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. کیا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اللہ کے نبی پر ایمان لے کر. ہٹو گے میری جورو کا کیا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا، اور میری آل اولاد کا، اس کے نام کو ایک بنگلہ، اس کے نام کو ایک. اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر. کل یہ تیری اولاد تیری قبر پر موتنے والی بھی نہیں بنے گی. فاتحہ پڑھنا تو دور کی بات، کتنے بچوں سے پوچھو امی جان کی خبر بتاؤ، نہیں بتا پائیں گے. ابا حضور کی خبر بتاؤ، نہیں بتا پائیں گے. کل انتقال فرمائے، تاریخ یاد نہیں، اس کے لیے آخرت تباہ. لوگ کہتے ہیں کہ آخر ان کے لیے کیا کیا جائے. ہم پوچھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو فقیہ الامت ہیں، آقا کی امت کے فقیہ، فقہ کے مسائل جاننے والے، انتقال فرما رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے. صحابی نے کہا عبداللہ ابن مسعود، اولاد کا بھی حق ہوتا ہے، بیوی کا بھی حق ہوتا ہے. ہماری طرح سوچ کے حساب سے ان کو بات کی گئی. آپ نے کیا پراپرٹی چھوڑی، آپ نے ان کے لیے کون سا بیمہ بنایا، آپ نے کون سا میڈیکل انشورنس بنایا، بچوں کی شادی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. آج کے زمانے کے اندر شادی کرنا کیا آسان ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الواقعہ، مجھے میرے آقا نے سورہ واقعہ سکھایا، اور میرے آقا نے مجھے سکھایا، میں نے میری بچیوں کو سکھا دیا. میرے آقا نے فرمایا کہ جس
گھر کے اندر رات میں یہ سورہ واقعہ پڑھی جائے گی، اللہ مرتے دم تک فخر و فاقہ اس کی گھر کی دہلیز پر نہیں لائے گا۔ میں نے سکھا دیا، ٹاٹا فیل، برلا فیل، آج کا کروڑ پتی کل جیل کی سلاخوں کے پیچھے، آج کا بادشاہ کل جو ہے جیل کی کوٹھی میں، کہاں گیا مشرف، کہاں گیا جنرل نواز، کہاں گیا جنرل ارشاد، کہاں گئی ان کی تاریخیں؟ گئے تھے یہ لوگ، ان کا دبدبا انہوں نے قائم کیا ہوا تھا، ہیں یہ لوگ ہیں، لیکن کہاں ہیں ان کی طاقتیں؟ جاؤ دیکھو، گول گنبد کو دیکھو، لال قلعے کو دیکھو، تاج محل کو دیکھو، اور پرانے آثار قدیمہ کو دیکھو کہ کبھی ان کے اندر لونیوں کے ساتھ راج کرنے والے، کبھی بیویوں کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے، آج ان کے مقبروں کا پتہ نہیں، آج ان کی قبروں کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ سورہ واقعہ سکھا دو، سورہ یاسین سکھا دو، نماز سکھا دو۔ هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ اور یہ کاروبار میں جو جڑ جاتا ہے، اب اسے صرف اور صرف اللہ کے راستے کے اندر مر مٹنا اچھا لگتا ہے۔ حضرت سعد ابن خیثمہ باپ بیٹے کے اندر جھگڑا، اور باپ بیٹے کہتے ہیں اب ایک کام کریں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کے دو حقدار ہوں، خورا ڈالا جائے، چیٹی ڈالی جائے، تو چیٹی ڈالی گئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکل آیا، باپ گھر کے اندر رہ گئے۔ بعد میں اگلے والے غزوے میں، غزوہ احد کے اندر اللہ نے ان کو یہ تمغہ دیا، یہ اعزاز دیا، یہ میڈل دیا، وہ احد کی سرزمین کے اندر ہونا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جنگ بدر کے اندر صرف دو گھوڑے تھے دو صحابیوں کے ساتھ، ایک حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور یہ حضرت سعد کے پاس، کہ ان کے پاس ہی جو ہے گھوڑا تھا، کسی اور کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ تو ایما نام کا ایک کافر تھا، اس نے تیر لگایا اور میدان بدر کے اندر واریحانہ انداز سے، مجاہدانہ انداز سے، شہادت کے طلبگار اور پیاسے بن کر گھمسان کی لڑائی کے اندر انہوں نے کافروں کے اندر مجمع کے اندر اپنے آپ کو جو کدایا، تو طیبہ نے ان پر جو ہے تیر برسائے، اللہ کے راستے کے اندر جام شہادت کو نوش کر یہ اپنی تمنا کو پہنچ گئے، یہ اپنی حسرت کو پہنچ گئے۔ یہ حسرت پر پہنچنے والے، یہ تمنائیں پانے والے، دنیا کے کتے، پیشاب پینے والے، حیض و نفاس چاٹنے والے، وینٹیلیٹر لگا ہوا ہوگا، زبان کام کر نہیں رہی ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا، یہ نکال دیا جائے گا، تم مر جاؤ گے، کیا اس کو نکال دیا جائے؟ وہ منڈی ہلا کر کہتا ہے اس ذلیل دنیا میں پیشاب کی پوٹلی لگا کر، پاخانے کی تھیلی لگا کر، ہندو اور بھیڑ سوار ڈاکٹروں کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مجھے زندگی گزارنا منظور ہے۔ اس لیے اس کو پتا ہے قبر میں جائے گا تو پسلیاں ملیں گی، اس کو پتا ہے قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھلے گی، اس کو پتا ہے کہ آخرت کے اندر نام اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دیے جائیں گے، اس کو پتا ہے کہ صراط پر وہ جو ہے کٹ کر گر جائے گا۔ اس لیے آخر دم تک دنیا کا پجاری، دنیا کا طالب، جورو کا غلام، اولاد کا پجاری، مال کا پجاری، زمین اور پتھر کا پجاری، آخر دم تک تدبیریں کرتا رہتا ہے۔ کبھی بندش لگا لیا، کبھی ناریل لگا لیا، کبھی لیمو لگا لیا، کبھی انگوٹھیاں پہن لیا، کبھی نگینے لگا لیا، اور کبھی جو ہے جادو منتر والے کے پاس چلا گیا، کبھی پنڈت کے پاس چلا گیا، دولت مال روپیہ پیسہ، اس عذاب کے اندر صبح سے لے کر شام تک دنیا کے عذاب کی چکی کے اندر ایک بڈھی اور ایک نافرمان اور ایک کل موت کے بعد ایک کل اور ایک فاتحہ نہ پڑھنے والی اولاد کے پیچھے کوڑوں کی بیل کی طرح اپنی زندگی لگا دیا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بڑی عمدہ مثال دی، بڑی بہترین مثال دی۔ حضرت نے فرمایا ایک پنجرے کے اندر ایک طوطے کو رکھ دیا جائے، اور جب وہ طوطا دوسرے طوطوں کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے، ٹہنیوں پر ٹائیں ٹائیں کرتا ہوا دیکھتا ہے، پھل کھاتا ہوا دیکھتا ہے، اور
ऐश इशरत करते हुए देखता है तो ये तोता ये समझता है कि किस तरीके से मैं इस कैद से निकल जाऊं, आजादी पालूं, इन तोतों के जमगठे के अंदर चला जाऊं, मैं जाम खाऊं, मैं आम खाऊं, मैं अंगूर खाऊं, मैं अपनी माशूका के साथ जंगल की सैर करूं। लेकिन जब इस तोते के सामने पिंजरे के पास बिल्ली आ जाती है और बिल्ली दाएं बाएं ऊपर नीचे से घर घर करने लगती है, म्याऊं म्याऊं करने लगती है और पंजा मारने की कोशिश करने लगती है, तो तोता सुकड़ जाता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। ऐ रब्बे कायनात, तेरा शुक्र है कि इस अजाब से तूने मुझे नजात दे दी। काश दुनिया के हर तोते को पिंजरा नसीब हो जाता। मोमिन ये देखता है कि वो सब परिंदों के पगोठों के अंदर अपनी रूह अर्श के सिंदिलों के पास घूम रही है। मोमिन ये देखता है कि उसके हूरे ईना आसमान दुनिया पर आकर ये कहती है, ऐ दुनिया के शहीद, ऐ दुनिया के मुजाहिद, कब मुझसे बियाह करेगा, कब तेरा वलीमा होगा, कब तेरा मेरा विसाल होगा। मोमिन जब देखता है कि खबर के अंदर जन्नत की खिड़की खोल दी गई है, मोमिन जब देखता है कि क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर बैठने वाला है, मोमिन जब देखता है मुजाहिद की शक्ल के अंदर, जाने शहादत की नोश करने वाली शक्ल के अंदर क़यामत के दिन हजरत हमजा के साथ, हजरत सफ़ान के साथ, हजरत साद के साथ, हजरत मास के साथ, हजरत मुआविज के साथ, हजरत फारूक के साथ, हजरत अब्दुर्रहमान के साथ, शोहदाए बदर के साथ, शोहदाए उहद के साथ इसका खातिमा होने वाला है। तो जिस तरीके से एक तोता बाहर के तोतों को देखकर उससे आजाद होना चाहता है, तो इस तरीके से आज का मोमिन जो है इन तोतों को देखकर, शोहदा को देखकर, बदर के, उहद के, हुनैन के, तबूक के, हजरत हमजा के, हजरत उस्मान गनी के और हदीस के अंदर शहीदों की फजालत को देखकर, उनकी खूबियों को देखकर, आका के फरमान को देखकर कि वजिदतु अन उक़्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया, मेरा जी चाहता है अल्लाह के रास्ते के अंदर जाने शहादत नोश कर लूं, अल्लाह मुझे जन्नत में पहुंचाए। ना हूर चाहिए, ना ग़िलमान चाहिए, ना बहती नहरें चाहिए, ना बागात चाहिए, अल्लाह मुझे दुनिया में भेजे, फिर मुझे जिंदा करे, सुम्मा उक़्तल, फिर मैं जाने शहादत नोश करूं, फिर मुझे जन्नत में पहुंचा दिया जाए, फिर वही जन्नत को ठुकरा दूं, फिर मैं दुनिया में आऊं, सुम्मा उक़्तल, फिर मैं जन्नत के अंदर जाऊं, फिर मैं तीन मरतबा आपने फरमाया एक जामे शहादत का तलबगार, एक अल्लाह के रास्ते में जज्बे जिहाद से सरकार मोमिन और मुसलमान जब देखता है, ये दुनिया उसको पिंजरा नजर आती है, ये जिंदगी उसको एक पिंजरा नजर आती है, उस तोते की तरह वो निकल कर बेकरार होकर वो सब परिंदों के पगोठों के अंदर वो अल्लाह के अर्श के पास वो सैर करना चाहता है। लेकिन काफिर, दुनिया का कुत्ता, दुनिया का पुजारी, औलाद का पुजारी, जोरू का है जो निपात चाटने वाला और जमीनों जायदाद और प्रॉपर्टी का पुजारी और बैलेंस बढ़ाने की फिक्र करने वाला, अपने किडनी की, अपने पेशाब की थैली की, अपने पाखाने की जगह की फिक्र करने वाला, सुबह में नहार पे पेशाब की बोतल लेकर जाने वाला, पाखाना लेकर लियात जाने वाला और अपना नापाक और नजीस खून लेकर लियात की चक्कर काटने वाला और तवाफ करने वाला, वो कहेगा मेरे आंखों के सामने मौत का बुरा नक्शा है, मेरे आंखों के सामने कब्र का अजाब है, मेरे आंखों के सामने सूरज क़यामत के दिन एक नेज़े के बराबर है, मेरे आंखों के सामने मैं देख रहा हूँ नबी जूते से मारकर, लात मारकर मेरे मुंह पर थूक कर कह रहे हैं सुहुकन्नकुम लिमन बद्दला दीनी बादी, चले जाओ मेरे बाप दीन बदलने वाले। मैं देख रहा हूँ कि मैं सिलसिलात पर कट रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे लिए जिस तरीके से जो तोता पिंजरे के बाहर बिल्ली को देखकर पिंजरे को आफियत समझता है, दुनिया का कुत्ता और दुनिया का तलबगार खुदा के अज़ाब को देखकर दुनिया को आफियत समझता है, दिन रात जतन करता है। ये गोली लिए तो कैसा, आयुर्वेदिक को गए तो कैसा, होम्योपैथिक को गए तो कैसा, जड़ी बूटियां लिए तो कैसा, फैट गले तो कैसा, कोलेस्ट्रॉल गले तो कैसा, वो नली बिलाक होगी, वो पेशाब के खतरे गिर रही, वो पाखाने के टुकड़े गिर रही। सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करने के बजाय जब अल्लाह का जाकिर न बन सका, इस जुबान से दरूद ना निकल सका, अब आकर पाखाने की कैफियत बयान करता है कि पतले जुलाबा सुबह से लेकर अब तक 18 हो गए। मर वो जुलाब पी कर मर, कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, वो पिंजरे में रहो इस दुनिया के। दुनिया सिजनुल लिलमुमिन व जन्नतुल लिल काफिर, ये पिंजरा काफिर के लिए जन्नत है, उसके मजे हैं। क्यों?
ظاہر آئے گا تو کتا اس پر حملہ کر دے گا، بلی حملہ کر دے گی، نہ جورو کا دامن تھام لینا، کوئی فرعون سے کیمیکل لے کر مسالہ لے کر اپنے جسم کے اندر داخل کر لینا، سافٹ ویئر کمپنی اور امریکہ کی جو ہے بڑی بڑی کمپنیوں کو کہنا ایسا سافٹ ویئر بنائے کہ ملک الموت آئے تو میں اس کو نظر ہی نہ آؤں، دامن تھام لے، پیشاب کی نالی پکڑ لے، پاخانے کا راستہ اپنا لے، کیا بری موت اس پنجرے کے بعد تیرا انتظار کر رہی ہے، قبر کا عذاب تیرا انتظار کر رہا ہے، قبر کے اجے، قبر کے سام، قبر کے بچھو تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ میں بتاتا ہوں ایک کاروبار، میں تجھے بتاتا ہوں ایک بزنس، میرے باپ کا بزنس نہیں، قرآن کا بتایا ہوا، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایمان لا کر تو دیکھ، یاسین پڑھ کر تو دیکھ، کہف پڑھ کر تو دیکھ، سورہ واقعہ پڑھ کر تو دیکھ، اپنے چہرے کو نبی کے نور سے منور کر تو دیکھ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، باپ بیٹے کی لڑائی ہوگی تب ساتھ ابن قیصبہ باپ ساتھ بیٹے لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، ایک فقیر آیا، ان کی زندگیاں کیسی، یہ اللہ سے ملاقات کے کرے تھے طلبگار، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اسے ویلکم کرتے ہیں، جو ملنا نہیں چاہتا شروع کو چھوڑ کو جانا، اولاد کو چھوڑ، کیسی حسین لونڈی، ایسی بچی، اسے چھوڑ کو جانا، دیکھ دیکھ کو رو رہا، اٹھ اٹھ کو رو رہا، 2:30 بجے رات کو نیند، ایو میری بچی، میری لال، پیٹ میں درد کر کو بولی اب کیسا ہے کہ عذاب، اللہ کا عذاب، یقیناً حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، لیکن مرنا، دن رات فکر کا اوڑھنا بچھونا بنانا، اللہ کا عذاب۔ فرماتے ہیں فقیر آیا اور اس نے کہا یہاں کوئی وضو کی جگہ، یہاں کوئی سکون کی جگہ ہے؟ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بتایا لیجیے صاحب یہ کنواں ہے، کنویں کے پاس گئے، کہا وضو کیا، فرمایا کوئی پاک تنہائی کی جگہ؟ ہاں یہ ہے، درخت کے نیچے ایک پاک بھی جگہ ہے تنہائی کی بھی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گئے، فرمایا کہ اب مجھے اللہ سے ملنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چلے گئے، نہ وینٹیلیٹر، نہ پیشاب کا ٹیسٹ، نہ پاخانے کا ٹیسٹ، نہ الٹرا ساؤنڈ، نہ اسکیننگ، نہ ایکس رے، نہ بھیڑوں چماروں کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب کا حصہ تو بھی کر کو ذرا یہ درد دودھ کر ڈالو، آرام سے آئے، آرام سے حور سے نکاح کرنے کے لیے، اور جنت کی درجات کے اندر محفلوں میں ولیمے کی محفل، حضرت حمزہ ایک طرف ہوں گے، حضرت عثمان ایک طرف ہوں گے، حضرت علی ایک طرف ہوں گے، معاذ ایک طرف ہوں گے، معوذ ایک طرف ہوں گے، سمیہ ایک طرف ہوں گے، حضرت صفوان ایک طرف ہوں گے، شہداء بدر جم کٹے میں جا کر بلال حبشی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں، آپ کی سرپرستی میں اللہ تعالیٰ مچھلی کے کلیجے کا دسترخوان بچھائے گا اور شہید کا ولیمہ ہوگا۔ لیلا مجنو کے گانے، ڈسپلے کے اندر جورو کی فوٹو، بلڈنگ کا نام بیٹی کے نام پہ، زمین اور جائیداد نانی کے نام پہ، جورو کے نام پہ مت۔ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری زندگی کے اندر جو تبدیلی آئی، میں بھی تمہاری طرح دنیا کا کتا تھا، دنیا کا پجاری تھا، عطر کے بیپاری سے ایک فقیر آیا، اللہ جن کی زندگیوں میں تبدیلی لاتے ہیں اسے لمبی چوڑی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کی ضرورت نہیں، ایک پل میں اللہ تعالیٰ طالب ہدایت کو ہدایت دے دیتے ہیں، اسے ایک جمعہ سے اور ایک جمعہ کی ضرورت نہیں، جوڑی کے غلامی کے توق کو توڑنے کے لیے اور دنیا کی مال و محبت کے پوجا سے دور ہونے کے لیے فقیر آیا، اور فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نیچے اوپر ادھر دائیں بائیں گھرنے لگا، دنیا کے دار تھے، تاجر آدمی تھے، تاجر آدمی کو تجارت سے مطلب،
کوئی آدمی دکان کے اندر جان دیکھنے جائے کہ ابھی موبائل کس ماڈل کا آیا ہے, کمپیوٹر لیپ ٹاپ کیسا آیا ہے, فیشن کے برقعے کیا ہے, کھسک آگے کو ہو جا, لینا ہو تو لے, یہ کیا کہے گا تائم ویسٹ کیوں کر رہا ہے. فرید الدین اتار نے کہا بابا لینا ہو تو لینا, آگے بڑھا. پھر کھڑ گئے, اوپر نیچے دائیں بائیں, ایک بوتل کو دیکھا, چھوٹی بوتل کو دیکھا. فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بابا سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو زبان, ارے آگے بڑھو, گاہک بیپار کا ٹائم ہے, خامخواہ وقت ضائع کر رہے ہو. کہنے لگا کہ میں ان شیشیوں کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ ملک الموت آ کر والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق, جب تیری رگوں پر پنجہ ماریں گے, تیری روح کو نکالیں گے, اور ان کی روح تو جسم سے نکلے گی, تیری بڑی بوتل سے چھوٹی بوتل میں, چھوٹی بوتل سے اوپر کی بوتل میں, پوری محبت عمارت میں, پوری محبت کار میں, سواریوں میں, جو روح کے حیض و نفاس کے خون کے قطرات میں, اولاد کی حدیث میں, پوری محبت. اب جان ان میں لگی ہوئی ہوگی, مال میں, دولت میں, بنگلے میں, کوٹھی میں, باغ میں, کھیت میں. حضرت فرماتے ہیں کیسے نکلے گی؟ ارے چل بڑا آیا اور خود کو کچھ نہ ملا تو دوسروں کو دولت پر حسد کر رہا, تیری وہ کیسے نکلے گی؟ فرمایا باوضو تو ہو. تو اس کے بعد انہوں نے مصلی بچھایا, اور مصلی بچھانے کے بعد نماز صلاۃ التوبہ پڑھی, اور دیکھ لے یوں میری روح میں اللہ سے ایسا ملتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فزت ورب الکعبہ, اللہ کا کلمہ پڑھا اور فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, السلام علیکم اب میں جا رہا ہوں. یہ ایسے میری روح, اور انتقال فرما گئے. حضرت صفیہ ایک خاتون کی نیک, جب بچی تھی 3 سال کی, باپ کو بچی سے محبت ہوا کرتی ہے. باپ رات میں سونے سے پہلے اس بٹیا کو سینے پر اٹھا کر بوسا دیا کرتا تھا, سینے سے لگایا کرتا تھا, بے پناہ محبت. لیکن آج کی رات عجیب رات تھی. صفیہ بیٹی آئی, باپ نے نہ چوما نہ بات چیت کی, بیٹی ناراض ہوئی, خفا ہوئی, ابو چل میں بھی تجھ سے بات نہیں کرتی. آنکھوں سے آنسو کے قطرے ڈب ڈبا کر اور موتیوں کی طرح بہا کر وہ امی جان کے پاس پہنچی. امی جان نے کہا کہ کیا ہوا؟ ابو نے ڈانٹا تو نہیں, مارا تو نہیں؟ نہیں امی جان, روزانہ میرا ابو سینے پر بٹھا کر مجھے پیار کرنے والا, مجھے سینے سے لگانے والا, مجھے بوسا دینے والا اور مجھے لوریاں سنانے والا, آج دیکھو میرا ابا کیسے جو ہے سنگی ہو گیا, جفاکش ہو گیا کہ میری طرف محبت کی نگاہ نہیں کی. اچھا تم نے کیا کہا؟ کہا کہ ابو اب ہم آپ سے بات نہیں کریں گے, میری اور آپ کی انبن ہو گئی ہے. بیٹی ایسا نہیں کرتے, چلو ابو سے بات کریں گے. اور ان کی والدہ آئی, صفیہ کے ابو ابھی سنتے ہو؟ ایک کا جواب نہیں, 2 کا جواب, ابھی سنتے ہو؟ کیا تم نے جرم, بیٹی نے کیا خطا کر دی؟ کیوں آپ اس کو جو ہے شفقت سے سینے سے نہیں لگاتے؟ کیوں آپ بات نہیں کرتے؟ اتنا کہنا تھا کہ نہ میں کسی بیٹی کو جانتا ہوں, نہ صفیہ کو جانتا ہوں, نہ میں تمہیں جانتا ہوں, صرف رب کریم کے جلال و جمال کے آج میں مناظر دیکھ رہا ہوں. آج میرے آنکھوں کے سامنے جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہے. نہ میرے لیے بیٹی ہے, نہ میرے لیے کوئی اولاد ہے, نہ میرے لیے بیوی ہے, اب ہے تو صرف میرا اللہ ہے. بس خدا حافظ, میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ نیکوکاروں کی موت ہے جو سجدوں میں مرتے ہیں, تلاوت میں مرتے ہیں, اور آخرت کے کلمے زبان پر لا کر مرتے ہیں. اور یہ دنیا کے کتے پراپرٹی کی بات کر کر, زمین کی بات کر کر, ایڑیاں رگڑ کر, ٹیسٹ کروا کر, کافروں کے ہاسپٹل میں پیشاب کی پوٹلی لگوا کر, پاخانے کی تھیلی لگوا کر اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس ہندوستان کے اندر اس اللہ کے عذاب کے لیے مسلمان نے جب ایمان سے جی چرایا, مسلمان جب جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت سے بھاگا, حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم العذاب. مسلمانوں جذبہ جہاد
اور جذبہ شہادت کو چھوڑ دو گے اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ اسی ہندوستان میں رشیا کی سرزمین کے اندر جب گیتا پر پابندی کی بات لگائی گئی، ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر ایوان کے اندر کیا تہلکہ مچا تھا؟ نہیں مچا تھا کہ تم گیتا پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ بھگوت گیتا ہے، مقدس کتاب ہے آسمانی۔ پورے عالم کے اندر میڈیا اس مسئلے کو لے کر سر پر اٹھا لیا تھا۔ بقرعید کا مہینہ آتا ہے، گاؤں ماتا کی محبت ہندوستان کے واسیوں کے اندر بڑھ جاتی ہے، مسلمانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، جانوروں کو پکڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ہماری ماتا ہے اور اس کا تم قتل کرتے ہو، اس کا تم پاپ کرتے ہو۔ ایک جانور کے کٹنے پر ہندوستان کا ہندو اور ہندوستان کا ناگرک مچل جاتا ہے۔ دنیا کے کسی چپے کے اندر گیتا پر پابندی کی بات کہی جاتی ہے، ہندوستان کے مندروں کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں اور پنڈتوں کی چیخ پکار سے آسمان گونجنے لگتا ہے۔ یہی سلمان رشدی کتا کبیر جس نے شیطانی کلمات کتاب لکھ کر آقا کی توہین کی، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، جن کی عصمت، جن کی عزت اور جن کی پاک دامنی کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، بلکہ میں کہوں گا رب ذوالجلال کی قسم، پاکیاں طہارتیں امی جان کی عصمت عفت کے سامنے ناپاک ہو جاتی ہیں۔ طہارت، تقدس، عصمت، عفت اور پاک دامنی کے اس مقام پر ہماری امی جان پہنچی ہوئی ہے کہ دنیا کی طہارتیں آپ کے سامنے میلی لگنے لگتی ہیں، ناپاک لگنے لگتی ہیں۔ یہ حرام الدہر، یہ ولد الزنا، یہ ناجائز خنزیر کی اولاد ہندوستان آنے کی بات کرتا ہے تو آپ دیکھیے مسلمانوں کے احتجاج کے باوجود جب گائے کشی کا مسئلہ آتا ہے ہندو کے اندر جذبات کیسے بھڑکتے ہیں، اور جب بھگوت گیتا کی بات آتی ہے ہندوستان کا ناگرک ہندو کیسے مچل جاتا ہے۔ کیا مسلمان اس دھرتی پر رہنے والا کیا قوم کا ایک حصہ نہیں ہے؟ کیا مسلمان اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی نہیں دیا ہے؟ کیا مسلمانوں نے شیخ الاسلام کو پیدا نہیں کیا؟ کیا مسلمانوں نے ریشمی رومال کی تحریک نہیں چلائی؟ کیا مسلمانوں نے ایک انار کے درخت کے نیچے جو محمودوں کے ذریعے سے انگریزوں کے خلاف جذبہ جہاد کو، جذبہ شہادت کو بیدار نہیں کیا؟ کیا مسلمانوں نے اس ملک کے ساتھ وفاداری نہیں کی؟ لیکن اس کے باوجود وہ جو کہا جاتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی چیز، گندی جو ہے گندے مرد گندے عورتوں کے لیے، گندی عورت گندے مرد کے لیے، گندا انسان گندی چیز کو پسند کرتا ہے، سور ناپاکی کو پسند کرتا ہے، اور آسمان کا پرندہ پاک غذا کو پسند کرتا ہے، بکری پاک سبزے کو پسند کرتی ہے۔ آج اس ملک کے اندر ہندو راشٹر لانے کی فکروں کے اندر کبھی تسلیمہ نسرین کو دعوت دی جاتی ہے، کبھی سلمان رشدی ملعون اور مردود کو راجستھان کے فیسٹیول کے اندر بلا کر اعزاز کا خطاب اور اعزاز کا تاج اس کو پہنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، ہمارے لیے ایک چیلنج کا مقام ہے، فلموں کے ذریعے سے مذہب اسلام کی توہین کر کر ان کا پیٹ نہیں بھرا، گانوں کے ذریعے سے، ناولوں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، افسانوں کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہر آئے دن ابھی میرے سامنے آپ جو ہے ٹی وی کھولیے گا اور چینلیں بدلیے، کسی نہ کسی چینل کے اندر اسلام کے خلاف زہر افشانی کرتے ہوئے اگر کسی چینل کے اندر کوئی بکواس نہ دکھاؤں تو آپ کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ہر نیوز کے اندر، ہر چینل کے اندر ان کا پیٹ نہیں بھرا۔ کیا چاہتے ہیں؟ یہی تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیٹ کے اندر سور کا خون چلا جائے، مسلمانوں کے پیٹ کے اندر گائے کا پیشاب چلا جائے۔ یہ جتنے یہ رام دیو بابا اس قسم کے بابا قسم کے لوگ ہیں جو دوائیاں بناتے ہیں اور جو میڈیسن بناتے ہیں، ان کی چال ہے کہ یہ اپنی دوائیوں کے اندر گائے کے پیشاب کو استعمال کرتے ہیں، بیل کے گوبر اور گائے کے پاخانے کو استعمال کرتے ہیں۔
مسلمان جسے نجس کہتا ہے وہ مسلمانوں کے خون کے اندر سور کے خون کو داخل کر کر، گائے کے پیشاب اور پاخانے کو پوتر سمجھ کر داخل کر کر، ابھی آپ جب مسجد سے نکلیں گے وہ خبر آپ کو ملے گی کہ ہندوستان کے اندر اگر بی جے پی کی حکومت ہو جائے گی تو بی جے پی حکومت مسلمانوں کو گائے ماتا کا پیشاب پینے پر مجبور کرے گی، پاخانہ کھانے پر مجبور کرے گی۔ یہ مزاج ہو چکا ہے، ان کی طبیعت گندی ہے، ان کو پاک مسلمان، ان کی قربانیاں، ان کے احسانات اور ان کی قیمت، ان کی فطرت، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کے مدرسوں کے احسانات اور ان کے اذان، ان کے نماز، ان کے درس و تدریس کے احسانات ان خبیثوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہم ایک اذان دیتے ہیں، خدا کا عذاب اس زمین سے ہٹ جاتا ہے۔ ہمارا مدرسے کا بچہ صبح اٹھ کر قال اللہ قال رسول پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس علاقے سے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ دنیا، ان کے باپ دادا امریکہ یہ تجربہ جو ہے بوسنیا کے اندر کر چکا ہے، رشیا یہ تجربہ کر چکا ہے، عراق کے اندر ذلت آمیز شکست کے ساتھ امریکہ اپنے زخمی فوجیوں کو لے کر اور اپنے مردار تابوتوں کو لے کر واپس چلا جا چکا ہے، اور امریکہ آج طالبان کے ساتھ افغانستان کی سرزمین کے اندر کتنی ذلت آمیز شکست ہے اور کتنی رسوائی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب زندوں سے یہ مقابلے کے اندر ہار گیا، شکست کھا گیا، ان طالبان کی شہداء کی جو ہے لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر یہ کتے فوجی پیشاب کر کر یہ دنیا والوں کے سامنے اپنی بزدلی بتا رہے ہیں کہ زندہ ان بچوں کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے، ان کی عورتوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، لہذا ان مرے ہوئے شہداء کی مقدس اور بابرکت لاشوں کے اوپر پیشاب کر کر انہوں نے اپنا وزن بتا دیا، اپنی اوقات کو بتا دیا کہ ہم زندہ قوم کے ساتھ لڑنے والی قوم نہیں ہے، اور یہ اس جو ہے نتیجے پر پہنچ چکے ہیں۔ ہماری بمباری سے کوئی پاور اسٹیشن کو تباہ کیا جا سکتا ہے، ہماری بمباری سے کسی ایئرپورٹ کو تباہ کیا جا سکتا ہے، ہماری بمباری سے ڈرون طیاروں سے کسی پل کو، کسی سڑک کو خراب کیا جا سکتا ہے، ہماری بمباری سے افغانستان کے پہاڑوں کو، توڑا بورا کو جو ہے چکنا چور کر کر ریزہ ریزہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، آج اس بزدل ناپاک کتے کو، اسلام مسلمان دشمن کو معلوم ہو چکا ہے ہم اپنے بمبوں سے پتھر تو پھوڑ سکتے ہیں، پل تو پھوڑ سکتے ہیں، ایئرپورٹ تو پھوڑ سکتے ہیں، اور جو ہے پہاڑوں کے وجود کو ختم کر سکتے ہیں، پاور اسٹیشن کو پھوڑ کر اور بم گرا کر ہم علاقے کے اندر اندھیرا لا سکتے ہیں، لیکن مجاہدوں کے جذبے جہاد کو سرد نہیں کر سکتے، لیکن شہداء کے خون کے رنگ کو یہ بتا نہیں سکتے۔ سلمان رشدی کے چاہنے والے، تسلیمہ نسرین کے عاشقین، اس کے ساتھ زنا کرنے والے، اس کے ساتھ بسترے میں سو کر اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی تمنا رکھنے والے، تمہاری حسرتیں کبھی پوری نہیں ہوگی۔ تمہارا باپ امریکہ، تمہارا باپ رشیا، تمہارا باپ جاپان ناکام ہو چکا ہے اور ذلت آمیز شکست سے اس کا سامنا پڑ چکا ہے، اور آخر کار جب زندوں سے نہ لڑ سکا تو مردوں کے سامنے پیشاب کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ ہے، کسی کو پتا ہے کون ہے سلمان رشدی، کون ہے تسلیمہ نسرین، اور ہندوستان کا موقف کیا ہے؟ مسلمانوں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، یہ جہاد کی لاٹھی، یہ بدر کی لاٹھی، یہ احد کی لاٹھی، یہ شہادت کا جذبہ اور یہ معاذ اور معاوض کا جذبہ، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ، یہ حضرت سعد کا جذبہ، یہ حضرت خیثمہ کا جذبہ، حضرت صفوان جو اور آگے کے صحابی ہے، یہ بھی میدان بدر کے اندر اللہ کے راستے کے اندر وہی طائفہ جس نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، باوجود ہزار رکاوٹوں کے یہ چلے جاتے تھے، یہ چلے جاتے تھے۔ کب وہ طلب پیدا ہوگی، کب وہ جذبہ پیدا ہوگا؟ آج پورے عالم کے اندر
کتنے فیصد ہیں اس وقت کے فرعون کو للکارنے والے، اس سلمان رشدی خبیث کے منہ پر تھوکنے والے اور جوتا پھینکنے والے، اس ملعونہ تاخانے کے کیڑے سے بچ کر اور سور کے تاخانے کے جراثیم سے ناپاک اس تسلیمہ نسرین کی لعنت دلوں کے اندر رکھنے والے، تم تندولکر کی فوٹو رکھو، تم گواسکر کی پوجا کرو، تم فلم میں کام کرنے والوں کی تم جو ہے ہیئر اسٹائل بناؤ، مسلمانوں جب تم نے جو ہے جام شہادت کی طلب نکل گئی، جب میں جہاد نکل گیا فسلط اللہ علیکم العذاب، اللہ نے سلمان رشدی تسلیمہ نسرین کتوں کو مسلط کر دیا۔ آج یہ چاہتے ہیں کہ گائے کا پیشاب پلائے، خنزیر کے خون کو مختلف طریقوں سے ہمارے جسموں کے اندر داخل کر دے۔ مسلمانوں جگ جاؤ، اور جو قوم مرنے کے لیے جیتی ہے اللہ اسے حیات جاویدانی دیتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان تک نہ کرنا کہ یہ مر گئے، خبردار سمسل لگا دیا، مردار کا لفظ نہ کہو میرے راستے میں مرنے والوں کو۔ جام شہادت نوش کرنے والا ہے، کاروبار ہے، بیوی ہے، بچے ہے، دنیا اور ہے گاڑی چلانا، سب ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے بیت الخلا ہے، اس کے تذکرے نہیں ہوتے، اس کی محنتیں نہیں ہوتی، اس کا اعلان نہیں لگتا۔ آج جو ہے انشاءاللہ 9 بلاک جے نگر حلقے کے کاؤنسلر صاحب انشاءاللہ 12:11 پر ٹوائلٹ کا دروازہ کھولیں گے۔ یہ ضرورت ہے؟ یہ آدمی شرم کے مارے جاتا ہے، اور عورت تو پہلے زمانے میں کب وہ بیت الخلا جاتی تھی، کب استنجا کرتی تھی، اتنی حیا اس کے اندر کود کر بری ہوئی تھی کہ لگتا تھا کہ عورت پیشاب پخانا ہی نہیں کرتی، وہ ری خارج ہی نہیں کرتی۔ اب دنیا کے طلبگار ہیں، جورو کا غلام بیٹھا ہوا ہے اور سوفے سیٹ پر بیٹھ کر ہاتھ میں ریموٹ لے کر ٹی وی سامنے چینل بدل رہے ہیں، ڈرون تیاری کی بمباری دھڑ 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 دھڑ۔ اب یہ مرد جورو کا غلام کی جی پیٹ میں گڑبڑ کی، تمہارے شرم دی گئی، حیا دی گئی، اور دنیا میں عذاب بھی، سڑی بات سنتے سنتے مر جا۔ اس حالت کے اندر ملک الموت آ گیا۔ کس حالت میں تشریف لائے؟ قبر کے فرشتوں نے پوچھا، کہا بیوی کی بمباری میں شہید ہو کر آئے، امریکہ کی نہ صحیح بیوی کی بمباری میں ہم شہید ہو کر آ گئے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ نے کہا یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے گا سعد ابن خیثمہ کی طرح، صفوان ابن بیضہ کی طرح، اللہ نے دنیا کے اندر دستور یہ رکھا کہ نام کی نسبت اپنے باپ کی طرف ہوتی ہے۔ محمد ابن عبداللہ، محمد ابن آمینہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے حضرت علی، عبداللہ ابن عباس، عباس کے بیٹے، لیکن کچھ ہی ہیں مرد۔ عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ان کی نسبت ماں کی طرف کی گئی۔ ماں وہ ہے، ماں وہ ہے جس کی تقدس، طہارت، پاکیزگی، عصمت سب حدیں وہاں پر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کے لیے، اور باپ تھے بھی نہیں تو عیسیٰ ابن مریم، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو جب بلانا تھا فرماتے ابن سمیہ تعال ہنا، اے سمیہ کے بیٹے جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی، کیسی ماں تھی، آجا سمیہ کے بیٹے۔ حضرت صفوان، ان کی نسبت بھی ماں کی طرف ہے، ان کا نام ہے بیضہ۔ اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی، ساری اولاد 3 بچے، سہل، سہیل، صفوان، سب کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ماں اتنی مجاہدہ ہے، اتنی غازیہ ہے، اور اتنی جامع شہادت کی طلبگار ہے کہ اب بیٹوں کی عزت ماں کی طرف ہوگی۔ حدیث کی کتابوں کے اندر کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جب فلاں ابن فلاں کہا جاتا ہے، باپ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن حضرت عمار کی نسبت ماں کی طرف، حضرت صفوان کی نسبت ماں کی طرف، اس لیے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو دین کے لیے قربان کر دیا، ساری کی ساری اولاد کو۔ کہاں ہے وہ ماں، کہاں ہے وہ جذبہ؟ دنیا چاہیے صاحب، دنیا چاہیے، مختلف تدبیریں، بیڈ روم ادھر بنی تو کیسا، ہال ادھر بنا تو کیسا،
اور کوئی بولا ٹینکی چین کو نہیں آگی تو بربادی آ جاتی ہے. دن رات اللہ کا عذاب. یہ بی ڈی اے کی زمین، یہ کارپوریشن کی زمین، یہ جو ہے جھوپڑ پٹی کی زمین، قبرستان کیسا، جنازہ کیسا، کفن کا کپڑا کیسا، قبر کے اندر کون سا ماربل، کون سا ٹائل. مچھر آئی تو مچھر کی بتی لگا دیا، گھر کے اندر جانور گھستے ہیں بارڈر لگا دیا، کھیت کے اندر باڑی لگا دی. خبر میں کون سی چیز ان بچوں سے انسان سے ایک مرتبہ دنیا میں فنکار مار دے تو ساری دنیا کا سبزہ ختم ہو جائے گا. مرنا نہیں ہے، لکھا کر لا لیا، مسالہ لگا لیا کہ بھئی مجھے دنیا میں رہنا ہے اور مرنا نہیں. جینے کے ہزاروں جتن اور مرنے کی کوئی تیاری نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، عظیم الشان نبی اور اتنے عظیم الشان اولو العزم پیغمبر، اللہ نے کلام پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب پیغمبروں سے زیادہ فرمایا. موت کیا تھی پتہ نہیں تھا. حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے. حضرت چلیے گا، وقت ہو چکا ہے، چلیے گا، اللہ بلا رہا ہے. کیسے جانا کچھ پتا نہیں تھا. بھائی زندگی میں موت کتنی مرتبہ آتی، ایک مرتبہ جو آ گئی چلا گیا وہ آ کر نہیں بولا، جو گزر رہا ہے وہ رننگ کامنٹری نہیں دیتا. سویا مر گیا، ایکسیڈنٹ ہوئے ٹکڑے ہوئے مر گیا، چرا گم گیا مر گیا، گولی لگی مر گیا. پتا نہیں، موت کو دیکھا نہیں تھا. کیسے ملنا اللہ سے؟ کا روح نکالنی پڑے. اللہ میں نہیں نکالتا. میں جان نکالو. کہاں سے نکالو گے؟ کہا کہ زبان سے. شرم کرو اسرائیل، یہ زبان سے اللہ کا نام لیتا ہوں اور یہاں سے تم نکالو گے. کہا ٹھیک ہے، آنکھ سے نکالیں گے. اس آنکھ سے خدا کے جلوہ سور پر ہم نے دیکھا، اس کے جلال و جلال کی جھپک ہم نے دیکھی. اس آنکھ سے نکالو گے؟ اچھا ٹھیک ہے، ہاتھ سے. کہا اس سے ہم نے توریت پکڑا ہے، اللہ کے کلام کو تھانا ہے. کہا پیر سے، یہ پیر سور پر چلے. حضرت تمہارے سے مناظرہ کرنے نہیں ہوتا، ٹائم ہو رہا ہے، عزت سے روح حوالے کرو. اب جو ہے اللہ کے پاس جانا ہے. او مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے. فرعون کے اس کسی کو جو مارا تو وہی ڈھیر ہو گیا. اب ان کے لگایا. اب جا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے شکایت کی. موسیٰ علیہ السلام تو روح دینے کے لیے تیار نہیں، مناظرہ کر رہے. بہو سے یہ ہوتا ہے، ہاتھ سے یہ ہوتا ہے، انجھان سے یہ ہوتا ہے، کان سے یہ ہوتا ہے، زبان سے یہ ہوتا ہے، ناک سے یہ ہوتا ہے. اے اللہ، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا آج کے بعد وداؤٹ پرمیشن، بغیر اجازت کے تم کسی کے پاس بھی جھپکو گے اور اس کی روح کو نکال لو گے. اب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اللہ کے نیک بندے صلحاء ہے، وہ ڈر نہیں رہے تھے لیکن موت کو دیکھا نہیں تھا نا بھائی. اب کسی کا بال بلاک ہے، اسے پتا نہیں کہ بائی پاس سرجری کیسے ہوتی ہے، بال کا بلاک کیسے دور کیا جاتا ہے، اتنا معلوم. ہڈیاں توڑی جاتی ہیں، تڑپتا ہے مریض، لیکن ڈاکٹر کے پاس روتے روتے بولتا ڈاکٹر صاحب کر ڈالو کر ڈالو. 3-4 آپریشن ہیں، گورنمنٹ سرجن ہے، ڈاکٹر کو خبر چھوڑتا میرا پہلے کر ڈالو. تو کیا مطلب ہے؟ ناپسندیدہ چیز ہے لیکن کرے بغیر کوئی چارے کار بھی نہیں. جب موت سمجھ میں آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سبق سکھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اسرائیل ان کو ذرا سفر کرائیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، موت کا تجربہ نہیں تھا اس لیے مناظرہ کیا. یہ نہیں کہ اللہ سے محبت نہیں تھی، یہ نہیں کہ جنت میں جانا نہیں چاہتے تھے، اللہ سے محبت بھی تھی، ملاقات بھی تھی. بائی پاس سرجری کرانا بھی ہے، ذرا تکلیف بھی ہے کہ ہڈیاں ٹوٹتی کتے اور پھر جو ہے چمڑے کو سیتی، پھر تکلیف ہوتی ہے کتنے کے دن پرہیز کرنا، چلنا نہیں، پھرنا نہیں، وزن نہیں اٹھانا. یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، کرانا بھی چاہتے ہیں اور درد کا ڈر بھی ہے، آپریشن کا سرجری کا خوف بھی ہے، صدمہ بھی ہے.
لیکن ہے بڑے جلیل القدر پیغمبر. اللہ نے صاحب کتاب بنایا, توریت کو نازل کیا, اور تمام پیغمبروں کا کوئی اور لقب ہو تو موسیٰ علیہ السلام کا لقب اللہ نے دیا کلیم اللہ. یہ میرے کلیم ہیں, مجھ سے بات کرنے والے ہیں. کلیم اللہ کی موت بھی اس کے شائن شان ہونی چاہیے. ایسا نہیں وینٹیلیٹر لگا کر پیشاب کی تیلی اور ایڑیاں رگڑ کر تکلیف میں. پیغمبر ہے پیغمبر, پیغمبر کے طریقے پر چلو گے, نبی کے راستے پر چلو گے, دین پر چلو گے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملاحظہ کرنا. گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت, اور دیکھا 10 آدمی ایک جگہ ایک عالیشان قبر کھود رہے, اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے اتنی بڑی قبر ہمیں کھودنے کا, الہام ہوا ہے. موسیٰ آپ اس خبر میں اتریے کہ جو قد ہمیں بتایا گیا لگ رہا ہے کہ وہ قد تمہارا قد ہوگا, ذرا تشریف لائیے گا. موسیٰ علیہ السلام قبر میں اترے, ذرا کم تھا, کہنے لگے ابھی قد کم ہے, آپ مٹی اٹھا کر آگے ڈال رہے ہیں اور مٹی اٹھا کر جو ہے باہر پھینک رہے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کی روح کیسے قبض ہوتی ہے, اور ان کی خبر خود وہ اپنے ہاتھ سے کھود کر عزت کے ساتھ, شرافت کے ساتھ, کرامت کے ساتھ اور خدا کی اعزاز اور تکریم کے ساتھ اس قبر کے مہمان ہو کر جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلیل القدر شہادت کے واقعے کے ساتھ ہم عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکالے, آخرت کی عظمت اور محبت پیدا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.